یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں ایسی باتیں ہیں جو آپ کے گھر میں سکون اور محبت لا سکتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایسی 10 قیمتی باتیں بتانے جا رہا ہوں جو ہر شادی شدہ انسان کے لیے بہت اہم اور بہت ضروری ہے، اور اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے میاں بیوی کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی لڑائیوں میں بدل جاتی ہیں۔ میاں بیوی میں لڑائی ہونا فطری ہے، اگر لڑائی نہ ہو تو رشتہ ادھورا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لڑائی سنبھالنا آنا چاہیے۔ آج میں آپ کو وہ 10 باتیں بتاتا ہوں، اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ پہلی بات، میاں بیوی کے لڑائی میں کبھی کسی تیسرے کو شامل نہ کریں۔ بغل والے نہ آپ کا درد سمجھیں گے اور نہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے، وہ صرف آپ پر ہنسیں گے اور آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ دوسری بات، لڑائی کے وقت نہ بیوی اپنے میکے میں شکایت کرے اور نہ شوہر بیوی کے گھر فون کر کے کہے کہ آ کر لے جاؤ اپنی بہن یا پھر اپنی بیٹی کو۔ یہ الفاظ وقتی غصہ تو نکالتے ہیں لیکن رشتہ کو کمزور کر دیتے ہیں۔ تیسری بات، جب لڑائی شروع ہو اور ایک غصے میں ہو، چاہے غصے میں شوہر ہو یا پھر بیوی، تو اس وقت جواب نہ دیں۔ چاہے آپ کی غلطی نہ ہو تب بھی خاموش رہے، کیونکہ غصے میں انسان صرف بولتا ہے، وہ سننے اور سمجھنے کی حالت میں نہیں رہتا۔ اس لیے انتظار کریں، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر بات کریں۔ چوتھی بات، آج کی لڑائی آج ہی ختم کریں، کل تک نہ لے جائیں، کیونکہ جو بات دل میں رہ جاتی ہے وہ اگلی لڑائی کی وجہ بن جاتی ہے۔ پانچویں بات، لڑائی کے بعد بات چیت بند نہ کریں۔ خاموشی کبھی مسئلہ حل نہیں کرتی، یہ صرف دلوں میں دوری پیدا کرتی ہے۔ چھٹی بات، لڑائی کے بعد ایک دوسرے سے دور نہ رہے۔ ایک ہی گھر میں رہ کر الگ الگ بیٹھ جانا مسئلہ بڑھاتا ہے، بلکہ دونوں کوشش کرے کہ کسی طرح بات شروع ہو جائے تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ ساتویں بات، ایک دوسرے کو وقت دیں، کیونکہ وقت نہ دینے سے ہی اکثر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، اور وقت نہ دینے کے بھی 2 نقصان ہیں۔ پہلا نقصان، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسرا نقصان، آہستہ آہستہ دلوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے جو خود بھی معلوم نہیں ہوتی۔ 8ویں بات، لڑائی کے وقت پرانی باتیں نہ نکالیں، جو بات گزر گئی اسے وہی رہنے دیں۔ بار بار پرانی غلطیاں دہرانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹی لڑائی اور بڑی ہو جاتی ہے۔ 9ویں بات، لڑائی کے وقت ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیں۔ جب آپ ایک دوسرے کی باتوں کو طعنہ بناتے ہیں تو اگلی بار وہ اپنے دل کی بات آپ سے چھپانے لگتا ہے یا پھر چھپانے لگتی ہے، کیونکہ اس سے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہی بات کل لڑائی میں میرے خلاف طعنہ بن کر استعمال نہ ہو جائے۔ 10ویں بات، لڑائی کے بعد اپنی غلطی ماننے میں پہل کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ پہلے وہ مانے، آپ خود کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر آپ کو لگے کہ میری غلطی نہیں تھی تب بھی اپنے انداز پر معافی مانگ لیں کہ مجھے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھیں، گھر لڑائی سے نہیں ٹوٹتے، گھر اس وقت ٹوٹتے ہیں جب دونوں اپنی اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں۔ ضد چھوڑ دیں، بات کو بڑا نہ بنائیں تاکہ رشتہ بگڑنے اور ٹوٹنے سے بچ سکے۔ ان باتوں کو یاد رکھیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں سکون اور محبت آ جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر کا سکون واپس آ جائے اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے۔